بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک اور قتل، ایک اور صحافی اس دنیا سے چلا گیا، یہ اچھا بھیج دیا گیا، دونوں ایک ہی بات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ ارشد شریف صاحب جو ہمارے اینکر تھے یہاں پہ، انہیں اس سے قبل جو ہے کسی دباؤ کے تحت ARY سے بھی برطرف کیا گیا تھا، اور وہ بیچارے بول نیوز پہ کام کر رہے تھے۔ لیکن اس دوران جو ہے ایک اور ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ اب ملک چھوڑ کر کے وہ پہلے دبئی، اس کے بعد لندن، اور اس کے بعد وہ کینیا میں مر گئے۔ یہ مار دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ لیکن اس کے باوجود اب تک ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے نہیں آئی۔ لیکن اب گورنمنٹ آف کینیا نے یہ ایک نئی کہانی ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اس میں کئی پہلوؤں کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا ان کی پاکستان میں اتنی کسی سے دشمنی تھی کہ وہ ان کو جان سے مار دے، یا پاکستان کے باہر کے لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی افواج اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھایا جائے اور ان کو اس بات کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے پہ مجبور کیا جائے کہ اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرے گا تو وہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ یہ عالمی استعماری قوتیں جو آپ کی ارد گرد موجود ہیں، اور ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ ان کو جس طرح آزادی اور بے اعتمادی کے ساتھ پاکستان میں انٹری کی اجازت دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے جو ہیں اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور بھارت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کینیا اور دیگر افریقی ممالک میں بھارت کا بہت اثر و رسوخ ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے جو افراد ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ سرگرم بھی ہیں، ان کی ایجنسیاں بھی وہاں بہت سرگرم ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ایجنسیاں بھی وہاں بہت سرگرم ہیں، اور CIA بھی اپنا وہاں پہ ایک وجود رکھتی ہے پورے افریقی ممالک میں، کیونکہ افریقہ جو ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، جہاں چین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بالادستی قائم ہو، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بالادستی جو برسوں سے وہاں قائم ہے وہ ختم نہ ہو۔ لیکن افریقہ کے بہت سارے 2-3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے۔ ان میں 2 ملک جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں، اور باقی جو ہے دوسرے ممالک بھی ہیں۔ اس پوری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انڈیا کا بھی کام ہو سکتا ہے، اور انڈیا کی جو وہاں پہ اثر و رسوخ ہے اس نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اب پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کے لیے، یا پاکستانی فوج کو جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ وہاں کے صحافیوں کو مارتے ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی کوئی سازش رچائی گئی ہو۔ لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر اس پورے عرصے میں ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ ہماری جو وہاں اب تک جو وہاں کے جو اطلاعات مل رہی ہیں، وہاں کے سفارت خانے سے، پاکستان کے سفارت خانے سے رابطہ کیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان کے سفارت خانہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ایکٹیو بھی ہوگا، لیکن کیونکہ ایسی کوئی واقعات ہو جائے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو وہ ایکٹیو ہو رہتے نہیں ہیں۔ جب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہاں سے کوئی معلومات جو ہیں وہ دی جائیں، یا وہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ جو خلیج ہمارے ہاں پیدا کی جا رہی ہے فوج کے درمیان، اور فوج پر جو ہے فوج کے لیے اتنا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا ارشد شریف صاحب، جو فوج جو ہے ان کے کوئی پیچھے پڑ جائے گی۔ یہ اس لیے یہ پوری صورتحال جو ہمارے سامنے اس وقت سامنے آئی ہے انتہائی خوفناک بھی ہے، اور یہ ایک عالمی سازش کے تحت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی اور ہے بھی۔ میں پہلے بھی متعدد مرتبہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں، عالمی استعماری قوتیں جو ہیں اس وقت 2 بڑے گروپس میں تقسیم ہیں، جس میں ایک امریکہ ہے جس کے ساتھ یورپی یونین ہے، یا یورپی یونین کے ممالک ہے، یورپ کے مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کے ممالک ہیں، جبکہ دوسرا گروپ چین، روس اور آپ کے سعودی عرب اور آپ پاکستان، پاکستان کا تو ایک عجیب سا معاملہ چل رہا ہے نا، پاکستان کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔
کبھی صبح یہاں کی بات ہو رہی ہوتی، شام وہاں بات ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس بات کو مجبور کر رہی ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام کو بہت آسانی کے ساتھ نفوذ کیا جا رہا ہے. ابھی ہماری عمران خان کی کہانی ختم ہوئی نہیں تھی کہ وہ ابھی سپریم کورٹ گئے ہیں اور وہاں پہ پہلے ہائی کورٹ گئے ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے. وہ کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبر آنا کہ بیرون ملک میں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی صحافی جو ہیں وہ جو ہے ان کو مار دیا گیا، اور ان کو شہید کرنے کے بعد جو ہے اب تک کی جو ان کی جو صورتحال ہے وہ صرف کینیا کی پولیس کے حوالے سے ہی سامنے آئی ہے. ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے حکومت پاکستان، مطلب شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور دیگر بڑے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن حکمرانوں کا کام نہ افسوس کا اظہار کرنا ہے اور نہ خوش ہونا ہے. حکمرانوں کا کام تو یہ ہے کہ اصل مجرموں کو وہاں پکڑا جائے، جس طرح امریکہ نے یہاں پہ اصل مجرموں کو پکڑا، اب جو ان کے خلاف کام کر رہے تھے وہ، اور ہماری حکومت نے اس کا ساتھ دیا. اس لیے کینیا کی حکومت کے ساتھ مل کر کے ہماری حکومت جو ہے وہ اس پورے کیس کو انویسٹیگیٹ کرے اور یہ بتائے کہ کیا اب یہ کسی کو یہ بھی میسیج دیا گیا ہے کہ اگر تم بیرون ملک بھی بھاگ جاؤ گے تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، یا یہ میسیج ہے انڈیا کا کہ آپ کے ملک میں ہم استحکام نہیں پیدا ہونے دیں گے. اس پوری سینیریو میں چلا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. 2019 کے جو 19 اور 20 کے درمیان، 20 تک، یعنی 20 اور 21 اور ان پورے سالوں میں پاکستان کے صحافیوں کو جو خطرات لاحق ہیں اس کو کی تدارک کے لیے نہ حکومت کوئی کام کر رہی ہے نہ اداروں کا کوئی کردار ہے. پاکستان کے بیشتر صحافی جو ہیں وہ بے روزگار، غربت سے دوچار ہیں، لیکن ہماری حکومتیں وہ تو شہید ہو گئے، لیکن اب جو بچے ہیں زندہ صحافی ان کو مارنے کے لیے مختلف مالکان بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں انتہائی منفی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں صحافیوں کے سلسلے میں، اور عوام جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو صحافی ہیں ان کو تو بہت ساری مراعات ملی ہوئی ہیں. حالانکہ جو آج پاکستان میں صحافت اور صحافی کا کردار ہے، صحافت اور صحافی کا جو حال ہے اور اس کی جو بدحالی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل بیان ہے، اور اس جانب جو ہے نہ حکومت کوئی دیکھ رہی ہے نہ کوئی صحافیوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ بس اس طرح کے کوئی واقعات ہو جائیں تو وہ مختلف پریس کلب کے باہر جو ہے وہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، اس طرح کے نعرے لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر ٹھائیں فش. اس صحافت میں آپ کو پتہ ہے کہ صلاح الدین صاحب جو سابق تکبیر کے ایڈیٹر تھے انہیں بھی یہاں پر اسی شہر میں مارا گیا. ایک پورا سلسلہ جو ہے متحدہ قومی مومنٹ کے دور میں صحافیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رہا. اسی طرح سے اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور آپ کے نون لیگ کے دور میں بھی صحافیوں کو پر مظالم ہوتے رہے ہیں. 2019 میں لاہور کی ایک خاتون صحافی ان کو مارا گیا، ان کے شوہر نے کہ اس میں ملوث رہے، لیکن اس سب چیزیں جو ہیں وہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی مارنے کے لیے اس ملک کی جو حکومتیں ہیں وہ اس پر شاید غور کر رہی ہیں. ورنہ جو لوگ ابھی موجود ہیں آپ ان کی صحافت ان کی فلاح بہبود کے لیے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن صحافت کی فلاح بہبود کے لیے ہماری جو یوجیز ہیں، ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس انداز سے شاید نہیں سوچ رہی ہیں جس طرح ان کی ہونی چاہیے. پورے آپ کراچی میں، لاہور میں یا اسلام آباد میں یہ 3-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں صحافیوں کا کچھ ہل جل نظر آتا ہے. باقی پورے ملک میں جو ہے وہ انتہائی مشکل وقت سے صحافی گزر رہے ہیں. اور اس مشکل وقت کو، اور آپ کو میں اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اس دوران جو کووڈ کے دوران پورے پاکستان میں بے روزگاری ہوئی،
لیکن صحافت کی بے روزگاری جو ہے وہ بالکل تباہ کن صورتحال رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے مالکان جو ہیں وہ ان سے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں اپنا حکومتی ارکان سے، اور ان کو بہت سارا فنڈ بھی ملا ہے۔ ان کے انکم کے باوجود بھی آج صحافی جو ہے غربت، بے روزگاری اور قتل و غارت گری سے دوچار ہے۔ لہٰذا اس جانب بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صحافت نہ رہی تو پھر تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھ سے جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ صحافی کرتے کیا ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو کرپشن بتاؤ، کوئی ایسا بڑا جرم بتاؤ جو کسی نے جو ہے کسی ہماری جو حکومتی جو ادارے ہیں انہوں نے نکالی ہو۔ یہ ساری کے ساری صحافیاں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پاناما لیکس ہو، چاہے وہ وکی لیکس ہو، چاہے وہ کوئی اور لیکس ہو، یا پاکستان کی جو خبریں ہو رہی ہوتی ہیں کسی ادارے کی، کسی چھوٹے ادارے بڑے ادارے کی، کسی بدعنوانی کی، لوٹ مار کی، چوری ڈاکو اور یہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور یہ اسٹریٹ کرائم ہے، ان سب کی جو ڈسکوری ہے وہ صرف صحافیوں کی عوام کو میسر ہوتی ہے۔ حکومت اس سلسلے میں بالکل کوئی کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی نا، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ملک کی تباہ کن صورتحال کس طرح جاری ہے۔ اس لیے اس سے پہلے صلاح الدین صاحب اور اس سے پہلے روزانہ کے آپ حساب سے لگا لیں، یعنی جو میں 10 سالوں کی جو پچھلی دیکھ رہا تھا، 158 صحافی جو ہیں وہ پوری دنیا میں 2000 سے زیادہ صحافیوں کا قتل عام ہوا۔ یہ ہر ملک کا مسئلہ ہے اور پاکستان کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان جیسے خاص طور پر پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ وہ 3 ممالک ہیں جن کو صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس طرف توجہ رکھی جائے، اور یہ اگر انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تھریٹ بھی موجود ہے ہمارے لیے کہ نہ آپ پاکستان میں امن سے رہ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو باہر بیرون ملک جا کے سکون مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر یوٹیوب کا شکر گزار ہوں، وہ ہماری اس پوری آواز کو آگے پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس یوٹیوب پہ جو ہماری ویڈیو چل رہی ہے ان کو آپ اینڈ تک دیکھیں، تو آپ کو آخرت میں جا کر کے بہت ساری چیزوں کا اثر نو جب یہ پوری یوٹیوب پہ چل رہی ہوتی ہے تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آخر میں بھی آپ کو میسر ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ وہ بیل آئیکن پہ سبسکرپشن کے بعد جو ہے آپ بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔